ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. ترجمہ. اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو ان عورتوں کو ان بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک عدت کے طور پر روکے رکھے. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائے تو اپنے نکاح کے متعلق کارروائی کرنے میں دستور کے موافق تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. اور تم ایسی عورتوں سے نکاح کے متعلق اشارہ کر دو یا اپنے دل میں کوئی چیز چھپا لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم ان کو اپنے دل میں رکھتے ہو، لیکن تم ان سے واضح طور پر نکاح کا کوئی وعدہ نہ کرو. ہاں مگر تم ان کو درست طور پر کوئی اچھی بات کہہ سکتے ہو. اور تم نکاح کی کارروائی کا ارادہ نہ کرو جب تک کہ عدت کی مقررہ مدت انتہا کو تکمیل کو پہنچ جائے. اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ تمام چیزیں جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، لہذا تم اس سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بردبار یعنی حلم والے ہیں. طلاق کا بیان گزر چکا ہے. طلاق کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ طلاق کے فوراً بعد بچی کے دودھ کے مسائل، بچوں کے دودھ کے مسائل آتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تنازعات اور جھگڑے نہ ہو جائے اس لیے اس کو فوراً ذکر فرمایا. شریعت کا مزاج رہا ہے کہ شریعت کبھی بھی جہاں پر بھی جس مسئلے میں تنازع ہوتا ہے، لڑائی ہونے کے خدشہ ہوتا ہے، شریعت سد باب کرتی ہے، یعنی وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیتی، اس سے پہلے ہی اس کے احکامات کو بیان کر دیتی ہے. شریعت کا یہ ضابطہ رہا ہے. لہٰذا جب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو دودھ پیتے بچے کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو ایسے مسائل کے وقت میں کہیں جھگڑے اور تنازعات نہ ہو، آپس میں انتشار نہ ہو، اس لیے دودھ کے مسائل، بچوں کے مسائل، رضاعت کے مسائل بیان کر دیے. اور آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں جن کے شوہر مر جائے، جن کے شوہر وفات پا جائے. تو اب ان عورتوں کے کیا مسائل ہیں، کیا احکامات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہے ہیں. گزشتہ آیت کی ایک تفسیر میں، گزشتہ آیتوں کی تفسیر کا ایک جز باقی تھا، وہ یہ کہ رضاعت کے مسائل بیان کرنے میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ اگر تم کسی دایا سے دایا سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو تم پلا سکتے ہو. بیوی کا خون خراب ہونے کی وجہ سے یا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے دودھ پلانے کو منع کر دیا، یا یوں سمجھ لو کہ
اس کے اوپر ایسے مسائل ہیں کہ وہ اب زندگی بھر دودھ نہیں پلا سکتی، بعض دفعہ کمزوری اور لاغری کی وجہ سے دودھ بھی نہیں آتا، ایسے کئی مسائل دودھ کے جب پیش آتے ہیں تو ایسے وقت میں ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ تم کسی دایا کے ذریعے سے اپنے بچوں کے دودھ کا انتظام کر سکتے ہیں، اور اس کا جو بھی معاوضہ تمہارے آپس میں ٹھہراؤ ہوگا وہ تم دے سکتے ہیں۔ ایک ضابطہ بیان فرمایا، شریعت کا ضابطہ ہے، اور چونکہ بچوں کے لیے ماں کا دودھ اس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے بہرحال، لیکن اگر کوئی دایا طے کی جائے، کوئی بھی طے کی جائے، اور طے کرنے کے بعد اگر وہ دایا اس بچے کو دودھ پلائے تو اب وہ دودھ کی وجہ سے اس بچے کا اور دودھ پلانے والی کا ایک تعلق ہو جاتا ہے جس کو رضاعت کہتے ہیں، رضاعی تعلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رضاعی تعلق۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والی والدہ تو ایک ہی تھی، حضرت آمنہ، ہے نا بھائی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، جو آپ کی کون سی ماں تھی؟ رضاعی ماں تھی۔ کیا تھی؟ ہاں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تو اسی وقت وہاں سے ہی ایک رشتہ جڑ گیا۔ بہت سے لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ 2.5 سال کی مدت میں اندر اگر کوئی خاتون کسی بچے کو، دوسرے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ خاتون دودھ پلانے والی اس بچے کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ اب یہاں سے رشتے پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، سمجھو بات کو، یہاں سے احکامات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دودھ پلانے سے پہلے وہ خاتون اس بچے کے لیے اجنبی تھی، اس کے بچے اس بچے کے لیے اجنبی تھے، غیر محرم تھے۔ اس بچے کا باپ، اس خاتون کا باپ اس بچے کے لیے کیا تھا؟ اجنبی تھا، سمجھو بات کو۔ تو رضاعت کا یہ تعلق، دودھ کا یہ تعلق، اس پر کئی احکامات کیا ہیں؟ منضبط ہیں، رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ جیسے ہی کسی خاتون نے کسی دوسرے بچے کو، جو 2.5 سال کے اندر کا بچہ ہے، اس کے اوپر کا نہیں، 2.5 سال کی جو مدت ذکر فرمائی ہے اس کے اندر اگر دودھ پلایا ہو تو علماء نے بعض فقہا کے نزدیک 5 مرتبہ مکمل طور پر دودھ پلایا ہو پیٹ بھر کر کے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی 1 سے 2 مرتبہ بھی اگر کسی بچے کو پیٹ بھر کے، یعنی اس کے معدے میں دودھ چلا جائے، اتنی مقدار میں اگر دودھ پلاتی ہے تو اس کا اس بچے کے ساتھ رضاعت کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اب وہ خاتون اس بچے کی ماں بن جاتی ہے، رضاعی ماں۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وہ خاتون اس بچے کے لیے رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ اس خاتون کے بچے جو کہ اس کے شوہر سے ہیں، دودھ میں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہو جاتے ہیں، رضاعی بہن اور رضاعی بھائی بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ خاتون نے اپنے شوہر کے بچوں کو بھی دودھ پلایا ہے اور اس اجنبی بچے کو بھی دودھ پلایا ہے۔ تو یہ اجنبی بچہ اور اس کے بچے چونکہ دودھ شریک ہیں، دودھ شریک کا مطلب ایک ہی ماں کے دودھ پینے والے ہونے کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں رضاعی بھائی یا رضاعی بہن بھائی یا رضاعی بھائی یا بہن بہن بن سکتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی رضاعی بہن بن جائی تو اس خاتون نے جس نے دودھ پلایا، اس کی سگی بہن اس بچے کی رضاعی خالہ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ خالہ بن گئی۔ اس کی بیٹی رضاعی بہن بن گئی۔ یہ رشتہ جو بن گیا رضاعی ماں کا، رضاعی بہن کا، رضاعی بیٹی کا، رضاعی خالہ کا، یہ جو رشتہ بن گیا یہ دودھ کی وجہ سے بن گیا، اور اسی پر احکامات مرتب ہوتے ہیں۔ اب احکامات کیسے مرتب ہوں گے؟ دودھ پلانے سے پہلے یہ بچہ لڑکا تھا اور یہ خاتون جس نے دودھ پلایا ہے، دودھ پلانے سے پہلے اس خاتون کی بچی اور وہ بچہ آپس میں کیا تھے؟ غیر محرم تھے، دونوں کا نکاح جائز تھا، یا وہ بچی ہو تو یہ بچہ ہو تو دونوں کا نکاح جائز تھا، لیکن جیسے ہی دودھ پلایا تو وہ اور یہ دونوں سگے بھائی بہن ہو گئے، اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہو جاتا ہے۔
پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، رضاعت ثابت ہونے کے بعد وہ خود بھی اس کی ماں بن جاتی ہے، اور ماں ہونے کی وجہ سے اس کا دونوں کا آپس میں تعلق ماں بچے کا ہو جائے گا، اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے، اس کو رضعی بہن سے کوئی پردہ نہیں، رضعی بھائی سے کوئی پردہ نہیں. سمجھو میری بات کو. ماں شریک بھائی بہن ہو گئی، دودھ شریک بھائی بہن. کون سی شریک؟ دودھ شریک بھائی بہن. وہ ماں شریک باپ شریک وہ الگ، لیکن یہ دودھ شریک بھائی بہن ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیمہ سعدیہ کے دودھ پینے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو بچے تھے وہ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور رضائی بہن بن گئے تھے. یہ مسئلہ گزشتہ کل کی آیت کے ساتھ منطبق تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جو باقی رہ گیا تھا. اب آتے ہیں آج کی آیت پر. بھائی تفصیل سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کے؟ اور کوئی گوشہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ گوشہ مطلب کوئی چیز کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. جو لوگ تم میں سے جو مرد حضرات مر جاتے ہیں، مر جائے، وفات پا جائے اور وہ بیویاں چھوڑ جائے. کسی کی بیوی پہلے مر جاتی ہے تو وہ تو بیوی چھوڑ کے نہیں مر گیا، لیکن فرمایا جس کی وفات ہو جائے اور اس کے پیچھے اس کی بیوی ہو تو اس کے کیا احکامات ہیں. سب سے پہلے دیکھیے ہمارے زبان میں لینگویج میں ہندوؤں کے اندر اگر دیکھیں گے تو اس کو ودوا کے نام سے جانا جاتا ہے. کیا جانا جاتا ہے؟ ودوا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی اب دھیرے دھیرے وہ تلفظ شروع ہو چکا ہے نا. شوہر کا انتقال ہو گیا تو ودوا بنا دیا، اس کا نام رکھ دیا. اگر آپ دوسرے دھرموں کے اندر ایسی خاتون کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے، جمع کریں گے کہ جس کا شوہر اس کے جیتے جی مر جائے تو اس کے طور طریقے کیا تھے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی اگر ہم غور کریں گے کہ جس خاتون کا شوہر مر جاتا ہے تو ہمارا اس خاتون کے ساتھ کیا طور طریقہ ہے، ہم کو معلوم کرنے کے لیے حالات حاضرہ پر بھی نظر ڈالنی پڑے گی اور شریعت پر بھی نظر ڈالنی پڑے گی. کیا واقعتاً ہمارا جو تعلق اور ہمارا جو طور طریقہ اس ودوا اور اس متوفی عنہا زوجہا جس کو کہتے ہیں، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس خاتون کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور شریعت نے کیا کہا ہے. دونوں کو سمجھنے کے لیے شریعت کو بھی سمجھنا پڑے گا اور حالات کے مطابق ہم کو دوسروں کو بھی سمجھنا پڑے گا جو حالات چل رہے ہیں. ستی کی ایک رسم ہوتی ہے ہندوؤں کے اندر. کیا ہوتی ہے؟ ایک رسم ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس رسم کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اگر شوہر مر جائے تو اس کو شوہر کے ساتھ ہی جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، زندہ جلا کر راکھ کرتے ہیں. اس کو شوہر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ چتا پر رکھ دیتے ہیں، شوہر کے ساتھ وہ بھی زندہ جل کر خاک ہو جاتی ہے. یہ کئی سالوں تک چلا ہندو دھرم کے اندر. لیکن راجہ رام موہن نام کا ایک بادشاہ جب آیا، اس نے یہ مصلحتوں کے پیش نظر یہ بہت کڑک جو ان کے دھرم کے اندر تھے وہ سب کو ختم کر دیا. کیا کر دیا؟ 19ویں صدی کے اندر ختم کر دیا. یعنی پچھلی صدی کے اندر یہ ساری چیزیں ان کی ختم ہو گئی. لیکن 18ویں 17ویں اس سے پہلے کی صدی میں اگر ان کے اس کے اندر دیکھیں گے تو یہ ان کے لیے کیا تھا؟ ایک بہت خطرناک عقیدہ تھا جس پر عمل کرنا لازم تھا کہ جس کا شوہر مر جائے اس کے ساتھ اس کو بھی جلا دیا جاتا تھا، ختم کیا جاتا تھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے ان کے دھرم میں ہی اگر کوئی جس کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کو اتنا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اس کو زندگی بھر اس کو کسی بھی خوشی کے اور رسم کے شادی بیاہ کے موقع پر لانے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اس کے قدم پڑنا گویا ہمارے اندر ہماری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. عورتوں کو جو حقوق اور جو عزتیں اسلام نے دی ہے کسی اور دھرم نے نہیں دی ہے، کسی اور مذہب نے نہیں دیا. اسلام نے اتنا احترام، اتنا عزت اس کے ہر طور پر اور ہر نسبت کے ساتھ اس کے مقام کو بلند کر دیا. بیٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا دیا، ماں بن جاتی ہے تو اس کے پیروں کو نیتے جنت بنا دیا، بیوی بن جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سب پوری دنیا کا سامان الگ اور نیک صالح بیوی الگ، پوری دنیا کا ساز و سامان الگ. خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے سب سے بہترین اگر سامان دیکھا جائے تو نیک صالح بیوی.
اتنا مقام اونچا ہے اس کا. ماں بن جاتی ہے تو مقام، بیٹی بن جاتی ہے تو مقام، بہن بن جاتی ہے تو مقام. اتنا مقام ہونے کے بعد وراثت میں اس کا حصہ. شوہر کے غلام، شوہر کے ماتحت تو ہو جاتی ہے، ایک شوہر ایک مرد کے ماتحت ہوتی ہے، لیکن تین مردوں کی وہ کیا بن جاتی ہے؟ مہارانی بن جاتی ہے، ملکہ بن جاتی ہے. بیٹا، بھائی، باپ، سب کا مقام، سب کے مقام کا اونچا. اس سے کیوں؟ یہ اسلام نے اس کو مقام عطا فرمایا، اسلام نے اس کو عزت عطا فرمائی. تو جس خاتون کا شوہر مر جاتا ہے اس خاتون کے یہ حالات ہیں جو دوسرے دھرموں کے اندر ہیں. لیکن اسلام میں، اسلام کے آنے سے پہلے کیا طور طریقہ تھا؟ اسلام میں آنے سے پہلے روایتوں میں آتا ہے کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کو جھوپڑی کے اندر پھینک دیا جاتا تھا، کونڈی لگائی جاتی تھی، 1 سال تک اندر ہی سڑی رہتی، وہ باہر آنے کے لیے کوئی چانس نہیں. اور جب باہر آتی تو گویا وہ پاگل سے ہو جاتی اور اپنے آپ کو، یعنی اس کے 1 سال قید ہونے کے بعد اس کی حالت ایسی ہو جاتی کہ وہ اپنے آپ کو جانوروں کے جو غلاظت ہوتی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو لت پت کر جاتی ہے، گویا وہ مر جاتی تھی. یہ طور طریقہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر اس عورت کے ساتھ کیا جاتا تھا جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا. اسلام جب آیا، اسلام آنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسلام آنے کے بعد اس کے شوہر کے وفات پانے کے بعد بھی جو مقام اور مرتبہ اس کا تھا، وہ مقام اور مرتبہ اس کو دینے کے لیے اسلام نے وہ احکامات لے کر آئے. اور ایسا نہیں کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس دور کے اندر ماتم ایسا منایا جاتا کہ رونے کی آواز جتنی زیادہ ہوتی تھی اتنا زیادہ یہ سمجھا جاتا تھا، گرو سمجھا جاتا تھا، فخر کیا جاتا تھا. تو رونے والیوں کو بلایا جاتا تھا، گانے والیوں کو بلایا جاتا تھا، ماتم پرسی کرنے والی اور سینہ چاک کرنے والوں کو بلایا جاتا تھا. سینہ پیٹنا اور ناخنوں سے اپنے آپ کو لوچنا، جتنا زیادہ ماتم ہو اتنا زیادہ اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اور اس کی محبت میں اتنا زیادہ سمجھا جاتا تھا. لیکن اسلام نے احکامات بیان فرمائے. کیا بیان فرمائے؟ آگے دیکھ لیجیے. فرمایا جو لوگ تم میں سے مر جاتے ہیں، وفات پا جائے اور وہ بیویاں چھوڑ جائے تو وہ بیویاں کیا کرے؟ ماتم کا طور طریقہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. بھئی عورت کو کیسے ماتم کرنا چاہیے؟ ماتم کا مطلب یہ ہے سوگ کرنا، سوگ منانا. اب ہمارے پاس سوگ کا الگ ہی طریقہ ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، عام زید کا انتقال ہو گیا، کس کا انتقال ہو گیا؟ زید کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا حدیث مبارکہ کے بھی ذریعے سے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف بیوی کو چھوڑ کر کے تمام کے تمام رشتہ داروں کے لیے صرف 3 دن کا سوگ ہے. کتنے دن کا سوگ ہے؟ صرف 3 دن تک آپ سوگ منا سکتے ہیں، غم منا سکتے ہیں. اور غم منانے کا طریقہ بھی اللہ نے حدیث میں ذکر فرمایا. بات یاد رکھو، یہ شریعت ہے، وہ ہم کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گی. ہمیں طریقہ کیا بتایا کہ 3 دن تک بیوی کو چھوڑ کر کے تمام، زید کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بچے، بیٹے، بیٹیاں، بھائی، بہن، سب کے سب رشتہ دار کتنے دن تک سوگ منائیں گے؟ صرف 3 دن، صرف 3 دن تک. اور سوگ کیسے منائیں گے آگے میں بتاؤں گا. اور بیوی جو ہوتی ہے وہ کتنے دن سوگ منائے گی؟ اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے گی. روکے رکھے فرمایا. سوگ منانے کا مطلب اس کا طریقہ الگ ہے. روکے رکھے فرمایا. کئی کے لیے روکے رکھے؟ دوسرا نکاح کرنے کے لیے. یوں سمجھو کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اس خاتون کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے آپ کو دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے، دوسرے شخص سے نکاح کرنے کے لیے روکے رکھے گی. اس کی حکمت بھی حدیث میں ذکر فرمائی. 4 مہینے 10 دن کیوں؟ جب شوہر طلاق دیتا ہے تو کوٹا صاف کرنے کے لیے 3 ماہواری ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہونا چاہیے. شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو کوٹا ہی صاف کرنا ہے تو یہ ہو جاتا ہے نا بھائی، رحم صاف کرنے کے لیے. لیکن یہاں حکمت الگ ہے. حدیث نے فرمایا کہ دیکھو، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو 40 دن کیا ہوتا ہے؟ وہ
صرف نطفہ رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ نطفہ رہتا ہے. ثم خلقنا النطفہ ہے نا، پھر علقہ، پھر مضغہ. 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ یعنی خون وسطہ، صرف خون. اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا، اس کے بعد اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے. 40 40 40 3 چلے بولے تو کتنے ہو گئے؟ ارے بولو نا. 120 بولے تو کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے ہو گئے. اور 10 دن کیوں بڑھائے معلوم ہے؟ کیونکہ مہینے کی جو تعداد ہے کبھی 29 کبھی 30 ہوتی رہتی ہے، کبھی 29 کبھی 30 ہوتی رہتی ہے. تو یہ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ جو عدت گنی جاتی ہے اسلامی تاریخ کے مطابق اور چاند کے مطابق گنی جاتی ہے. تو چاند کب دکھے گا بول نہیں سکتے، ہر مہینے کا چاند الگ الگ ہے. جب چاند دکھے گا تب دوسرے دن تاریخ شروع ہو جائے گی. تو اس معنی کر 10 دن اور بڑھا کر کے 4 مہینے 10 دن کی مدت رکھی، تاکہ اگر حمل بھی ہے تو 4 مہینے کے اندر وہ بن جائے گا، اور آخری کے 10 دن کے اندر اس کے اندر جان پھونک دی جائے گی تو پتہ چل جائے گا حمل ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ختم ہو جائے گا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ پہلے 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھے. اب یہاں پر دیکھو، سوگ منانے کے لیے جو طریقے ہمارے پاس اپنائے جاتے ہیں اور اس سوگ کی وجہ سے کئی خوشیوں کو روکا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی گزشتہ کل ہی کی بات ہے، ایک شخص میرے پاس ایک چیز پوچھنے کے لیے آیا، اور پوچھنے کے لیے آنے کے بعد تاریخ رکھنا تھا غالباً گھر میں بچے کی. تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ابھی صرف 20 یا 30 ہی دن ہو گئے ہیں، انتقال ہو گئے گھر میں، دادی یا نانی کا انتقال ہو. تو 40 دن تک نہیں کر سکتے، ایسا ہم نے سنے. سمجھے نہیں سمجھے؟ 40 دن تک کوئی خوشی نہیں منائیں گے. اگر اس کے بیچ میں عید آئے گی تو عید کو کپڑے بھی نہیں پہنیں گے، عید بھی نہیں منائیں گے. سمجھو میری بات کو غور سے ذرا، یہ مسائل آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، ہر گھر میں ہوتے ہیں. خوشیاں نہیں منائیں گے، کوئی رسم نہیں ہوگی. 40 دن کے بعد دیکھا جائے گا، یا 1 سال تک کچھ نہیں کرتے. بعض لوگ تو 1 سال تک کچھ نہیں کرتے، بعض لوگ 4 مہینے تک کچھ نہیں کرتے. برسی ہے، چلہ ہے نا بھائی. اور 4 مہینے کو کیا بولتے ہیں؟ جو بھی بولتے ہوں گے، لیکن بولتے ہیں نا بھائی، برسی کہتے ہیں، اور چلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو بھی ہے. لیکن اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کی وجہ سے کئی خوشیوں کو روکتے ہیں جو جائز نہیں ہے. شریعت نے آپ کو سوگ منانے کے لیے بیوی کو چھوڑ کر کے تمام کو سوگ منانے کے لیے 3 دن دیے. کتنے دن دیے؟ یہ ناٹک بازی کیوں؟ کیا ہنستے نہیں باہر جا کر کے؟ 1 سال تک روتے ہی رہتے ہیں سب. مجھے بتاؤ، آج تک کوئی ایسا بندہ بتاؤ جس کے باپ کے انتقال کے بعد وہ 1 سال تک ہنسا ہی نہیں، کھایا ہی نہیں، پیا ہی نہیں، سویا ہی نہیں غم میں. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جس فطرت کے مطابق بنایا نا، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غموں کو زیادہ دیر تک ہمارے اندر نہیں رکھتے، ورنہ یہ غم ہم کو فوراً کسی کے انتقال کے فوراً بعد یہ غم ہی ہم کو مار دے. اللہ تعالیٰ فوراً غموں کو بھلا دیتے ہیں. کتنوں کے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے وہ غم کو کم کر دیا. کتنے کے والدین کا انتقال ہو گیا، کتنے کی بیویوں کا، کتنے کے بچوں کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ ذہن سے غموں کو نکال دیا اللہ تعالیٰ نے. کبھی یاد آتی ہے تو تھوڑا سا غم ہوتا ہے، لیکن پھر اور وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اپنے اصلی حالت میں آ جاتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ غموں کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں. اس لیے فرمایا 3 دن تک سوگ. کیسا سوگ منائیں گے؟ عورتیں سوگ یہ منائیں کہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار نہ کرے، میک اپ نہ کرے، رنگیلے کپڑے نہ پہنے، تیل نہ لگائے، خوشبوئیں نہ لگائے، اچھے کھانے نہ کھائے. سمجھ رہے؟ یہ ہے سوگ منانے کے طریقے. رونا، پیٹنا، سروں کو پیٹنا، اور الفاظ خطرناک سے خطرناک الفاظ نکالنا، اور نعوذ باللہ اللہ کے اوپر الزام تراشی کرنا، اور کسی کو موت کا ذمہ دار ٹھہرا کر اس کے اوپر گالی برسانا، گالیوں کی بوچھار کرنا منع فرمایا. رونے کو منع نہیں فرمایا. روئیے، کتنا رو سکتے ہیں روئیے. میں آگے موت کے متعلق اور بیان کریں گے، موت کے بعد کے جو کیفیت ہوتی ہے اس پر کیا کرنا چاہیے آگے بیان کریں گے. ابھی آگے آئیے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہاں پر ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا. یہ عورتیں کیا کریں گی؟ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو
روکے گی نکاح کے لیے. کوئی ایسا کام یعنی سوگ ایسے منائے کہ کوئی بلا عذر کوئی دوائی نہ کھائے, بلا عذر کوئی باہر نہ نکلے. اب بہت سی دفعہ میرے پاس بھی کئی مسائل آتے ہیں, 2 مہینے ہو گئے شوہر کا انتقال ہو کے, اور یہ خاتون جو ہے بیوہ, جس کو ہمارے پاس بیوہ بولتے ہیں نا بھائی, ودوا کو بیوہ بولتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, یہ خاتون کیا ہو رہی ہے, شادیوں میں گھوم رہی ہے لوگوں کے. کئی مسائل ہیں, کئی مستورات ہو ہم نے دیکھا, ہم نے بولا لیکن ماننے کو کوئی تیاری نہیں, کیونکہ احکامات شریعہ سے ناواقفیت, علم نہیں ہے, رسم و رواج کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ جا رہی ہے, شادیوں میں جا رہی ہے, لوگوں کے فنکشن میں جا رہی ہے, بازاروں میں گھوم رہی ہے, اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے پھر رہی ہیں. ایسی بھی خواتین کو ہم نے دیکھا. ان کے جب مسائل ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کو کسی خاتون کے ذریعے سمجھانے کے لیے بھیجا, لیکن ماننے کو تیار ہی نہیں. آپ کو کہا گیا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے. آپ کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو آپ کو سوگ منانا ہے, صرف آپ کو. سوگ منانے میں یہ تو چیز شامل ہے, لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اور کرتے ہیں بہت زیادہ. وہ بیوہ کو منحوس سمجھتے ہیں, اس کی انٹری کو کیا کرتے ہیں, اس کا کھانا الگ لگا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, اس کا کھانا لیا کے دو, اس کو منحوس سمجھتے ہیں. ہاں یہ معاشرے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے, اس کے ہاتھ کے پیسے نہیں دیے جاتے, اس کو کھانا بنانے کے بعد اس کے ہاتھ کا کھایا نہیں جاتا. میں آپ کو بولیں گے مول صاحب آپ, ہاں میں بول رہا ہوں آپ کو, اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے. اتنا زیادہ اور کرتے ہیں گویا وہ ایک الگ مخلوق بن گئی. آپ یعنی وہی ہندوانہ رسمیں شریعت نے منع فرمایا. اس کے شوہر کے انتقال پر سوائے 4 مہینے 10 دن بناؤ سنگار اور سوگ اور اس کے اچھے کپڑے پہننے وغیرہ سے روک کے علاوہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وہ کام کر سکتی ہے, گھر کا بیٹھ سکتی ہے, وہ کپڑے اچھے کپڑے دھو سکتی ہے, اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو الگ مخلوق نہ بنائے, اس سے گھن نہ کرے, اس کو منحوس نہ سمجھے. سمجھ میں آیا؟ یہ سارے مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے. واللہ بما تعملون. اور فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب وہ 4 مہینے 10 دن کی مدت کو پہنچ جائے تو اب ان کو یعنی وہ اپنے آپ کے متعلق کارروائی کرنے میں, دوسری نکاح کی کارروائی کرنے میں اب اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 4 مہینے 10 دن ہو گئے تو اب وہ اپنے نکاح کے لیے کسی شخص کا انتخاب کر سکتی ہیں, اور نکاح کا پیغام اگر کسی مرد حضرات کو دینا ہو تو دے سکتی ہیں. اب وہ کھل کر بھی کارروائی کر سکتی ہیں. اب اس کو منحوس نہ سمجھے. سمجھ رہے؟ دوسرے ہندوؤں کے اندر دوسرے شادی کرنے کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا. ہمارے معاشرے کے اندر بھی دوسرے شادی کو منحوس سمجھا جاتا ہے. کئی مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کی بیویوں کا انتقال ہو جاتا ہے, بیچارے جوانی میں سے ہی اگر رشتہ دیکھتے ہیں تو دیکھو جوانی چڑھ گئی, بوڑھا ہو گیا, شادی کرنے نکلا. یہ منحوس جملے, اس طرح کے منحوس لوگ ہیں جو اس طرح سے معاشرے کو برباد کرتے ہیں, جو قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اگر واقعتاً اس شخص کو ایک خاتون کی ضرورت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے, اور معاشرے کو چاہیے کہ ایسے مطلقہ خواتین یا بیوہ خواتین, ایسے خواتین کو ایسے لوگوں سے جوڑ کر کے جن کے بیویوں کا انتقال ہوا ہے معاشرے کے اندر سدھار لائے, ان کو گناہوں سے بچائے. اور آپ کے معلومات کے لیے میں بتاتا چلوں کہ خواتین کے اندر ان کی جو اندرونی کیفیتیں ہیں وہ ایک مدت کے بعد جا کر بند ہو جاتی ہیں, لیکن مرد حضرات 90 اور 100 سال تک بھی اس کے اندر کی خواہش جلدی سے ختم نہیں ہوتی. تو اس کو تو ضرورت پڑے گی. اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ پاور دیا ہے کہ 4 کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن اب تو پہلی ختم ہو گئی. آپ دوسرے کرنے کے لیے بھی اس کو منحوس سمجھیں گے اور اس کو بدنام زمانہ کہہ کر کے لوگوں کے اندر اس کے مذاق اور ٹھٹا اڑائیں گے, یہ تو جائز نہیں ہے. کئی بیوہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, نہیں بیٹھی ہوئی مجھے بتاؤ, کئی مطلقہ خواتین ہیں بیٹھی ہیں نہیں بیٹھائیں, ان کا درد کون سنے گا؟ شریعت نے ان کو نکاح کی اجازت دی ہے. کئی مرد حضرات ایسے ہیں جن کو بیویوں کی ضرورت ہے, لیکن صرف لوگوں میں بدنامی ہوگی. اور معاف کرے, وہ اولاد کو بھی میں اس میں مجرم ٹھہراؤں گا جو بڑی تو ہو گئی, لیکن باپ ماں کے مرنے کی وجہ سے اب باپ کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ اس کو کسی عورت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بچوں کا, اولاد کا کام ہے. میں خود آپ بتا رہا ہوں آپ کو, کئی مسائل میں میرے پاس یہ مسائل آئے کہ بچے نہیں کہہ رہے, بچے بڑے ہو گئے تو بچے منع کر رہے ہیں شادی کرنے سے.
حالات ہیں ہمارے پاس. میں نے خود کئی تقریباً 6 سے 7 مسائل کے اندر میں انوالو ہوا ہوں اس طرح. ان بچوں کو سمجھانا پڑا کہ بھائی یہ فطری ضرورت ہے, فطری ضرورت ہے. اللہ تبارک اگر ان کو یہ آپ نہیں دیں گے, یہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو اس کا وبال تم پر آئے گا. بہرحال آگے بڑھے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ. مرد حضرات کو چاہیے, مرد حضرات تو بیوی کا انتقال ہونے کے بعد 3 دن تک سوگ منائے, فوراً چوتھے دن بھی شادی کر سکتا ہے یا رک کر بھی کر سکتا ہے. اس کو اجازت دی اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. عورت 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو 4 مہینے تک روکے رکھ سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے, قول ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, ان سے پوچھا ان کی زوجہ نے کہ زوجہ سے پوچھا انہوں کہ عورت اپنے آپ کو اپنے فطری تقاضے کو کتنے دن تک روکے رکھ سکتی ہے, تو انہوں نے فرمایا 4 مہینے تک. سمجھے نہیں؟ بہرحال واللہ بما تعملون خبیر. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء. اب 4 مہینے 10 دن ہونے کے بعد تو تم ان کو خود اشارے 4 مہینے 10 دن ختم ہونے سے پہلے عدت گزر رہی ہے نا, اس کے درمیان آپ اشارتاً اس کو نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اشارتاً آپ نکاح کا پیغام دے رہے ہیں, اشاروں میں کہ بھئی ایسا نہیں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, نہیں, ہم بھی ایک ایسی خاتون دیکھ رہے ہیں, ہمارا بھی ارادہ ہے نکاح کرنے کا اس طرح کی خاتون سے. بس یہ آپ دیا نہیں ہے, لیکن اشارتاً آپ ایسی خاتون سے جس کے جو متوفانہ بیوہ ہے, یعنی ایسا کہ شوہر کا انتقال ہوا اور عدت میں چل رہی ہیں, عدت کے درمیان کی بات بتا رہا ہوں میں, عدت کے بعد کی نہیں. عدت کے بعد تو آپ ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں, جا کر رشتہ لے کر کے جا سکتے ہیں. عدت کے درمیان میں چونکہ وہ سوگ منا رہی ہے, 4 مہینے 10 دن عدت میں, تو ایسے وقت میں کسی کے ذریعے خالی کانوں پہ اشارہ دینے کی اشارہ آپ دے سکتے ہیں یا دل میں اس کو روک سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا جناح علیکم, اس پر تم کو کوئی گناہ نہیں ہے, فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, کہ تم ایسی خواتین کو اشارتاً کو کیا نکاح کا پیغام دو, او اکننتم فی انفسکم, یا اس چیز کو اپنے دل کے اندر چھپائے رکھو. علم اللہ انکم, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم نے اس کو اپنے دل میں چھپائے تو رکھا ہے, لیکن لا تواعدوہن سرا, واضح اور کیا ہے پوشیدہ طور پر اور دونوں طرفین کی جانب سے نکاح کا علل اعلان پیغام مت دو, وعدہ مت کرو, شادی کا وعدہ مت کرو. ان تقولوا قولا معروفا, تمہیں بہتر یہ ہے کہ تم چند بہتر الفاظ اس کو کہہ سکتے ہو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الکتاب اجلا, اور تم نکاح کی کاروائی کا ارادہ مت کرو اس وقت تک جب تک کہ عدت کی مدت, مقررہ مدت تکمیل تک پہنچ جائے. یعنی پورے جب تک کہ 4 مہینے 10 دن مکمل نہیں ہوتے, جب تک تم اس سے نکاح عقد کی کاروائی, نکاح کی پوری کاروائی کا ارادہ بالکل بھی مت کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا, جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے, لہذا تم بچو, غلط کاروائی سے بچو, وعلل اعلان نکاح کا پیغام دینے سے بچو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں اشارے سے تم کو نکاح کا پیغام, ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت ابھی اس کے شوہر کی گئی نہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں, غلط حرکت کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ تو یہ ساری چیزوں کی بھی سخت ضرورت ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے یہی ساری باتیں, جب اس کے خلاف ورزی ہوتی ہے تو معاشرہ بگڑنے لگتا ہے. معاشرہ کیا کرتا ہے؟ بگڑنے لگتا ہے. اور جو ایسے لوگ ہیں ذمہ دار قسم کے, ان کے گھروں کے اندر اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس خاتون کی حفاظت کرے 4 مہینے 10 دن تک, اس کو شریعت کے مطابق گھر میں روکے رکھے, اس کو باہر جانے نہ دے, الا یہ کہ کوئی عذر شرعی موجود ہو, دواخانے کا مسئلہ ہو یا کوئی ایسی چیز کے جو اس کے بغیر نہیں ہوتی, بینک میں جا کر سگنیچر کر رقم نکالنے کا مسئلہ ہو, یا یہ خاتون اکیلی رہ گئی ہے تو یہ اپنی بطور مجبوری کے بازار سے کوئی لانے دینے والا نہ ہو, تو یہ بطور مجبوری کے ایک مرتبہ جا کر فوراً اپنا سامان لا کر کے اور اپنی عدت کو کیا ہے بدت میں بیٹھ سکتی. یہ مسائل الگ ہیں, لیکن سمجھنا چاہیے کہ بغیر عذر کے آپ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی. ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا, اب اس کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کو کیا کر کے اس کو وہاں سے اپنے گھر پہ لے جا کر کے 4 مہینے 10 دن گزاریں گے, تو یاد رکھیں ایسے وقت میں شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی, شوہر ہی کے گھر پر اس کو عدت گزارنی پڑے گی. اس کو اجازت نہیں ہے کسی اور کے گھر پر جا کر عدت گزارے, کیونکہ فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے.
فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے تو اس کو اپنے شوہر ہی کے پاس رہنا پڑے گا اور شوہر ہی کے گھر میں رہنا پڑے گا اور وہاں پر اس کو اپنے 4 ماہ 10 دن گزارنے پڑیں گے عدت کے. یہ ساری چیزیں اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتی ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیوہ کی اور متوفی عنہا زوجہ کے احکامات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو ذہنی طور پر اس کو دباؤ اور ٹارچر کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ذہنی طور پر سسرال کی جانب سے کہ اس نے میرے بچے کو یہ کری اور ایسا کری، اس طرح کا ذہنی طور پر اس کو دباؤ دیا جاتا ہے. شریعت نے اس کو بھی منع فرمایا کہ ایسے شخص کو، ایسے خاتون کو آپ بالکل بھی کوئی تکلیف نہیں دیں گے. حرمت رضاعت کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے بات آ گئی ہے، اور یہ کہ معاشرے کے اندر اس طرح کی جو احکامات آپ کے سامنے بیان فرمائے، اس کے علاوہ جو بھی غلط طریقے، غیر شرعی طریقے بیوہ کے ساتھ یا بیوہ کرتی ہے، تمام کے تمام ناجائز اور حرام اور ناجائز طریقے ہیں. ایسے طریقوں سے بچیں گے تو ہی معاشرہ صحیح سالمہ رہے گا، اور اگر یہ طریقے نہیں ہوں گے اور اگر یہ طریقوں کو فالو نہیں کیا جائے گا تو حالات ایسے خطرناک ہو جائیں گے کہ اس کے اوپر پھر یہ احکامات خداوندی کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اترے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے اور اس کو سزا ملے گی. اور معاشرے کی اور اس پر اور اس کی فکر نہیں کرنے والے اور اس کو درست نہیں کرنے والے اور اس کے خود کے گھر کے لوگ جو اس کی نگرانی نہیں کر رہے تھے وہ بھی جرم کے اندر برابر شریک رہیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، تم بچے رہو ایسے خلاف ورزی کرنے سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اگر ابھی تک کوئی غلطی ہوئی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، بردبار ہیں، حلیم ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے اور آئندہ احکامات خداوندی کو 100% اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.